بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا تھا تو وہ وصیت کر کے جاتا کہ 6 مہینے تک یا سال یا 2 برس تک مجھے رویا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنے دنوں تک آنکھوں میں کوئی آنسو لے کر بیٹھ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا، اور نہ روئے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، معمولی تھا، مر گیا۔ لہٰذا 6 مہینے رو تاکہ معلوم ہو جائے کہ بڑا آدمی گزرا ہے۔ مگر اب 6 مہینے تک روئے کون؟ تو رونے والیاں کرائے پر لی جاتی تھی کہ وہ 6 مہینے تک بیٹھ کر روئے، اور وہ عورتیں ہی رکھی جاتی تھی اس لیے کہ آنسو بہانا انہیں آسانی سے آتا ہے۔ بس ارادہ کیا اور ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنے شروع ہو گئے۔ تو رونے اور رلانے کے لیے عورتوں سے بہتر کوئی کرایہ دار نہیں مل سکتا تھا، اس لیے عورتوں کو کرایہ پر رکھتے تھے۔ اجرت بھی دی جاتی اور کانا کپڑا بھی، اور ان کا طریقہ کیا تھا، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کھا پی رہی ہے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی تعزیت کے لیے آیا، بس وہ فوراً گھیرا بنا کر بیٹھ گئی اور انہوں نے را کر کے رونا شروع کر دیا کہ تو آفتاب تھا، چاند تھا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مریض ہوئے تو جناب نبی کریم علیہ السلام عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ لیے ہوئے ان کی عیادت کے لیے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام جب اندر تشریف لائے تو ان کو غاشیہ میں یعنی بڑی سخت حالت میں پایا، یا آپ علیہ السلام نے اس کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے گرد آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ختم ہو چکے۔ بطور مایوسی یا حاضرین سے استفسار کے طور پر آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو لوگوں نے عرض کیا نہیں حضرت ابھی ختم نہیں ہوئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو ان کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا۔ جب اور لوگوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام پر گریہ کے آثار دیکھے تو وہ بھی رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر تو سزا نہیں دیتا، کیونکہ اس پر بندے کا اختیار اور قابو نہیں ہے۔ پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لیکن اس کی غلطی پر یعنی زبان سے نوحہ ماتم کرنے پر سزا بھی دیتا ہے، اور پڑھنے پر اور دعا و استغفار کرنے پر رحمت بھی فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کی شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت جناب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بند کیا اور فرمایا، جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس لیے موت کے بعد آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ بات سن کر ان کے گھر کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، اور اس رنج و صدمہ کی حالت میں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگی جو خود ان لوگوں کے حق میں بد دعا تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اپنے حق میں خیر اور بلائی کی دعا کرو، اس لیے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما، اور اس کے بجائے تو ہی سرپرستی اور نگرانی فرما اس کے پسماندگان کی، اور رب العالمین بخش دے ہم کو اور اس کو اور اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے جملہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہ کی قضا پر راضی رہنا مسنون قرار دیا، اور یہ باتیں گریہ چشم اور غم دل کے منافی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تمام مخلوق میں سب سے زیادہ راضی بقضائے الہی
اور سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے، اور اس کے باوجود اپنے ساجزاد ابراہیم رضی اللہ عنہ پر وفور محبت و شفقت سے رکعت کے باعث رو دیے، اور نبی کریم علیہ السلام کا قلب اللہ تعالیٰ کی رضا و شکر سے بھرپور اور زبان اس کے ذکر و حمد میں مشغول تھی۔ جزاک اللہ۔